انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے نیت کا درست ہونا اولین اور بنیادی شرط ہے کسی بھی نیک عمل کے لیے۔ درود شریف کی نیت کا درست ہونا بھی اسی طرح از حد ضروری ہے۔ درود پڑھنے والے کی نیت حق تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا حصول اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک عمل کی مثال شیشے جیسی ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح نیک عمل دکھاوے اور خود پسندی سے برباد ہو جاتا ہے اور پھر باعث اجر نہیں رہتا۔ چنانچہ اخلاص سے خالی عمل اجر و ثواب سے خالی رہتا ہے۔ دکھاوے کے لیے کیے جانے والے عمل کی ڈالی پر کبھی مرادوں کے پھول نہیں کھلتے۔ لہٰذا درود شریف خلوص سے دل سے پڑھیے۔ یاد رکھیے، ہر عمل کا حسن اخلاص سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص والے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس کی ایک بہت خوبصورت مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں کا انتقال ہوا، ایک نیک مشہور تھا اور دوسرا فاسق۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے معلوم ہوا کہ نیک جہنم میں اور فاسق جنت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تشویش ہوئی۔ تحقیق حال کے لیے آپ ان کی بیویوں کے پاس پہنچے۔ نیک کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر رات کو بستر پر لیٹتے وقت یہ کہا کرتا تھا، موسیٰ کا دین ہمارے لیے بہت مبارک ہے اگر حق ہے۔ اور فاسق کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر رات کو بستر پر لیٹتے وقت یہ کہا کرتا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی سب تعریفوں کے قابل ہے، اور حق ہے وہ دین جو موسیٰ لے کر آئے ہیں۔ پہلے شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے دین کی حقانیت پر شبہ تھا اور دوسرا شخص یقین کی برکت سے جنت کو پا گیا، حالانکہ وہ فاسق تھا۔ یہ ہے یقین کی قوت اور طاقت۔ یقین پیدا کر اے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، روحوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس پر اور جسموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر اور قبروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پر۔ آمین یا رب العالمین۔